بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ گریڈ 8 کے اسٹوڈنٹس، پہلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو سورہ حدید اور سورہ احزاب کے بارے میں مکمل ایکسپلین کر دیا تھا۔ آپ کی بک کا ٹائٹل آپ کے سامنے موجود ہے۔ آج ہم علم حدیث کے بارے میں چیپٹر ہے جو آپ کی بک کا صفحہ نمبر 15 ہے، اس پر یہ چیپٹر موجود ہے، علم حدیث۔ اس میں سب سے پہلے ہم ایکسپلین کر دیتے ہیں حدیث کا تعارف۔ حدیث کا تعارف کیا ہے؟ تعارف حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے قول، فعل اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں۔ قول آپ کو پتہ ہے، جو آپ نے فرما دیا، فعل جو آپ نے کر دیا، تقریر جو کام آپ کے سامنے کیا گیا لیکن جو ہے آپ نے نہ اس کے بارے میں ہاں کی نہ کی، یعنی نہ اس کو کرنے کا حکم دیا نہ اس کے کرنے سے منع کیا، بلکہ خاموشی اختیار کی، اس کو حدیث کہتے ہیں۔ دوسری چیز کیا ہے؟ احادیث مبارکہ کی حفاظت۔ دیکھیے، احادیث مبارکہ کی حفاظت یہ آپ کی بک کے اندر سارا لکھا ہوا ہے، آپ پڑھیں گے تو میں آپ کو وضاحت کر دوں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے جو ہے سسٹم بنایا ہے کہ حضور علیہ السلام کی حدیثوں کی حفاظت کے لیے صحابہ کرام، حفاظ صحابہ کرام کو پیدا کر دیا۔ انہوں نے تمام احادیث کو حفظ کر لیا، یاد کر لیا، پھر ان کے بعد آنے والی نسلیں در نسلیں یہ کام کرتی چلی، اور آج تک حفاظ حدیث موجود ہیں۔ آج تک جن کو ہم محدثین کہتے ہیں وہ موجود ہیں، اور وہ ان احادیث کی جو ہے نا چھانٹی کرتے رہتے ہیں، ان کو دیکھتے رہتے ہیں، ان کی جو ہے وہ سندوں کو دیکھتے رہتے ہیں۔ بس اس طریقے سے حدیث مبارکہ کی حفاظت ہو گئی۔ اگر ہم آگے چلیں تو اگلی ہیڈنگ جو ہمارے پاس موجود ہے وہ ہے تدوین حدیث کے اہم مراحل۔ تدوین حدیث کے اہم مراحل سے مراد یہ ہے کہ وہ حدیث مبارکہ کی کتابیں جو تمام محدثین یا جمہور محدثین یا میجورٹی محدثین کی، جنہوں نے کتابیں لکھیں اور ان میں وہی احادیث نقل کی جو صحابہ کرام سے مسلسل تمام راویوں کے بیان ہوئیں، ان کو ذکر کر دیا گیا۔ یہاں پر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ان احادیث کے بارے میں یہ کہا گیا ہے، یوں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد بابرکت میں حدیث کی تدوین کا سلسلہ ایک خاص انداز میں شروع ہو گیا تھا، لیکن باقاعدہ یہ ایک فن کے طور پر اسے دور تابعین اور تبع تابعین میں جو ہے وہ ایجاد کیا گیا، بنایا گیا، مدون کیا گیا۔ تدوین حدیث کے 2 مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ آغاز 2ویں صدی کی ابتدا سے ہوا، اور اس دور میں 10 اہم کتابیں تصنیف ہوئیں، وہ آپ کے سامنے یہ موجود ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ 10 کی 10 کتابوں کے نام آپ کے سامنے، آپ کی بک میں صفحہ نمبر 16 پر بھی یہ موجود ہے۔ آگے چلتے ہیں ہم تدوین حدیث کے بعد، تو یہ آ جاتا ہے سند اور متن سے کیا مراد ہے۔ سند اور متن، یہ دیکھیے، یہ آپ کی ہیڈنگ بھی نظر آ رہی ہوگی، سند اور متن کی۔ سند اور متن سے کیا مراد ہے؟ سند کہتے ہیں راویوں کے وہ نام جو حدیث سے پہلے ذکر کیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر جو ہم حدیث جب بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں ان ابی ہریرہ، ان عبداللہ، ان ابن عباس، قال یہاں تک، یہ ساری سند کہلاتی ہے۔ اور جب ہم یوں کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو بیان کرتے ہیں وہ قول متن کہلاتا ہے حدیث کا۔ یہ بھی ہو گئی۔ اب آگے چلتے ہیں، اگلی ہیڈنگ ہے ہمارے پاس مقبول احادیث اور ان کے درجات۔ اس کی کئی قسمیں، مثال کے طور پر نمبر 1 صحیح حدیث، نمبر 2 حدیث حسن، نمبر 3 ضعیف حدیث۔ یہ دیکھیے، یہ ضعیف حدیث۔ ان 3، اسی طرح اور بھی احادیث کی اقسام ہیں، لیکن چونکہ آپ کے سلیبس کے حساب سے، آپ کے ذہن کے مطابق، آپ کی عمر کے لحاظ سے صرف یہاں پر اکتفا کیا گیا ہے۔ اور آخری ہیڈنگ جو اس سبق کی ہے وہ بھی ایکسپلین کر دوں آپ کو، حدیث صحیح، حسن اور ضعیف کے احکامات۔
وہ کیا ہیں، یہ آپ کی کتاب میں لکھے ہوئے ہیں، اور وہ اس طریقے سے ہیں کہ محدثین کرام نے ہر حدیث کی چھان بین کے بعد اسے صحیح، حسن اور ضعیف کا درجہ دے دیا ہے، اور تینوں قسم کی احادیث کے احکام بھی بیان کر دیے ہیں۔ صحیح اور حسن حدیث کا حکم یہ ہے کہ ان سے احکام شریعت بنائے جاتے ہیں، یعنی ان پر عمل کیا جائے گا، جائز و ناجائز، حلال حرام ان کے جو ہے اسی سے ثابت ہوتا ہے، جبکہ ضعیف حدیث کسی عمل کا جائز اور ناجائز ہونا ثابت نہیں کرتی، بلکہ اس حدیث سے فضیلت کے اعتبار سے اس حدیث کو لے لیا جاتا ہے۔ بس یہی ایکسپلین کرنا تھا۔ آپ نے جو ورک شیٹ آپ کو دی گئی ہے، ورک شیٹ کے حساب سے آپ نے اس میں کام کرنا ہے مکمل، اور آج کا ہمارا علم حدیث کا چیپٹر بھی مکمل ایکسپلین ہوا۔ آپ اس کو اچھی طریقے سے گھر پر ریڈ کیجئے گا، ذہن نشین کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔